वैसे तो पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद सैनेट के इलेक्शंस होते हैं और एक रूटीन की बात है कि सैनेट के इलेक्शंस होते हैं और हम उनके नताइज सुनते हैं, सैनेट का चेयरमैन बनता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में इस दफ़ा जो सैनेट के इलेक्शंस हुए हैं वो इंतहाई गैर मामूली अहमियत के हामिल इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन की एक एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है PDM के नाम से, उसका भी काफ़ी दबाव है हुकूमत के ऊपर, और उसी दबाव के नतीजे में और उसी एक मीडिया की जो कैंपेन उन्होंने चलाई हुकूमत के खिलाफ, उसके नतीजे में जो मरकज़ी सीट थी वफाकी दारुल हुकूमत से सेनेट में सेनेटर अब्दुल हफीज़ शेख की, वो जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार थे, उन्होंने विन किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक अमान और आप देख रहे हैं हिस्टोरियन फ़ारूक। जी हां, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो कि हो चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है सेनेट के इंतखाबात में। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से आपने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हम भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके साथ सेनेट के हवाले से शेयर करें। अगर हम सेनेट की बात करें तो आम इंतखाबात में आपको पता है कि एक उम्मीदवार के लिए एक आदमी का वोट होता है, लेकिन सेनेट के इंतखाब में ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें हर सूबे से सेनेट के जो उम्मीदवार होते हैं उस सूबे की असम्बली उन उम्मीदवारों को जो है वो मुंतखब करती है। एक और बड़ी अहम बात इस हवाले से ये है कि जिस तरह हर सूबे में सीट्स होती हैं, कहीं जो छोटे सूबे हैं वहाँ पर MPs कम हैं, बड़े सूबों में MPs ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम सेनेटर्स की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान से इक्वली, यानी हर सूबे से 14 सेनेटर्स जो हैं वो सेनेट में मुंतखब होकर आते हैं। सेनेट के इंतखाबात जो हैं उनका तरीक़ेकार ये होता है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ज़रिए ऑपरेट किए जाते हैं। जी हाँ, SVT की बुनियाद पर सेनेट के इंतखाबात करवाए जाते हैं जो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है। अगर हम बात करें कि ये निज़ाम कहाँ पर था, तो 19वीं सदी में पहली बार बरतानिया के एक रियाजीदान थॉमस राइट हिल ने इस SVT सिस्टम को मुतारफ़ करवाया था। बादअज़ां यही निज़ाम जो है वो शुमाली आयरलैंड में, जमहूरिया आयरलैंड में, माल्टा में, स्कॉटलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में इसी निज़ाम के ज़रिए कानून साजों का इंतखाब किया जाता रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो आज़ादी से कबल बरसगीर में SVT ने यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ने बरसगीर का रुख किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को अगर हम स्टडी करें, उसकी तारीख में जाने की कोशिश करें, तो हमें ये वहाँ से पता चलता है कि पहली दफ़ा ये जो सिस्टम है SVT, ये इस्तेमाल किया गया था सूबों की ऐवान बाला के म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इंतखाबात के लिए ये निज़ाम अपनाया गया था। ताहम 1973 में जब पाकिस्तान में एक नया आइन बना मुतफ़िका तौर पर, तो उसके लिए जो है एक नया वोटिंग का जो अमल है उसके ज़रिए सेनेट की जो हैसियत है उसको तय किया गया। तो 1973 के आइन में आर्टिकल 59 के ज़रिए सेनेट जो है वो कायम हुआ और हर 4 सूबों की इसमें नुमाइंदगी 14 सेनेटर्स करते हैं और साथ में 8 सेनेटर्स कबायली इलाकों से लिए जाते हैं। इस तरह सेनेट की जो पूरी रुकनीयत है वो पूरी होती है। अगर हम बात करें कि जो सेनेट का उम्मीदवार है उसके लिए क्या शराइत हैं, तो सेनेट का उम्मीदवार बनने के लिए, सेनेट के इंतखाबात लड़ने के लिए एक उम्मीदवार की उम्र 30 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है, उसका पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है, उसका मुसलमान होना ज़रूरी है और उसके पास एक तजवीज़ कुनिंदा होना चाहिए, एक तायद कुनिंदा होना चाहिए। ये शराइत अगर वो पूरी करता है तो वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। यहाँ अहम बात यह है कि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है सेनेट के सादिक संजरानी, इनकी उम्र जो है वो 40+ है, यानी काफ़ी यंग एज में इनको ये ओहदा जो है सेनेट के चेयरमैन का मिला है, जिसको वो बखूबी निभा रहे हैं। अगर हम सेनेट के मेंबरान की बात करें कि सेनेट में मेंबरान कितने होते हैं, तो सेनेट के मेंबरान के हवाले से जो तारीख है उसमें यह है कि जब सेनेट को आइन में आर्टिकल 59 के जरिए एक शक्ल दी गई ईवान बाला की, तो उस वक़्त 45 मेंबर थे जो तय थे कि सेनेट के 45 मेंबर्स हुआ करेंगे। लेकिन 1977 में इस तादाद को बढ़ाकर 63 कर दिया गया।
پھر 1985 میں یہی تعداد جو ہے اس کو 87 کر دیا گیا۔ اب 2002 کے جو الیکشن ہیں اس میں اس رکنیت کو 87 سے بڑھا کر 100 کر دیا گیا۔ اس وقت سینٹ میں 104 ممبران ہوتے ہیں، یعنی 104 سینیٹرز ہوتے ہیں جو پورے ملک کی وفاق کی اور قبائلی علاقہ جات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو شروع میں یہ سینیٹرز جو ہیں، جب یہ آئین میں ایک چیز بنائی گئی تھی اس وقت 45 ان کی تعداد ہوتی تھی سینٹ کے ممبران کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو ہے اب تک کیا پوزیشن ہے، کون سے جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ سینٹ کے ممبرز رہے اور کب تک وہ سینٹ کے چیئرمین رہے، اور وہ کون سی پارٹی ہے جس پارٹی کا چیئرمین سب سے زیادہ دیر سینٹ کا چیئرمین رہا ہے، اور وہ کون سی پارٹی ہے جس کا سب سے زیادہ دفعہ چیئرمین رہا ہے سینٹ کا۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، اس حوالے سے آپ کے ساتھ ابھی ہم بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں کہ سینٹ میں سب سے پہلے جو چیئرمین تھے سینٹ کے، ان کا نام حبیب اللہ خان تھا اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اور وہ 6 اگست 1973 میں سینٹ کے چیئرمین بنتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت میں، اور 4 جولائی 1977 تک وہ سینٹ کے چیئرمین کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو سینٹ کی جو مدت ہے، ابھی ہمارے ملک میں جو مدت ہے سینٹ کی، وہ 6 سال کے لیے سینٹ کا انتخاب اس کے ممبرز کا ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد آدھے ممبرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدھے ممبرز ایوان بالا میں موجود رہیں، کیونکہ قومی اسمبلی ایوان زیری ہے، یہ ایوان بالا ہے، تو آدھے ممبر ایوان بالا میں موجود رہیں اور آئینی تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو آدھے ممبرز ریٹائر ہوتے ہیں، ان کی جگہ نئے ممبرز جو ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور طریقہ کار وہی ہے کہ ہر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اپنے صوبوں کے لیے اور وفاق اپنے وفاقی سینیٹرز کے لیے جو قومی اسمبلی ہے وہ ووٹنگ کے اس عمل میں حصہ لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو سینیٹر ہیں پاکستان کی تاریخ کے، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور ان کا نام حبیب اللہ خان تھا۔ وہ 1973 سے 1977 تک چیئرمین سینٹ رہے۔ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو غلام اسحاق خان جو بعد میں صدر پاکستان بھی رہے، وہ ایک آزاد شخصیت تھے، آزاد امیدوار کے طور پر، اور ان کا تعلق براہ راست کسی پارٹی سے نہیں تھا۔ انہوں نے 21 مارچ 1985 سے 12 دسمبر 1988 تک چیئرمین سینٹ کے فرائض سر انجام دیے، اور یہی غلام اسحاق خان بعد میں صدر پاکستان کے عہدے پر بھی کام کرتے رہے۔ اگر ہم بات کریں اس سے اگلے ٹینیور کی، تو وسیم سجاد جو ہیں سب سے زیادہ عرصہ جو ہیں سینٹ کی جو چیئرمین شپ رہی ہے، وہ وسیم سجاد جو ایک بڑا نام ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں، وہ رہی ہیں، اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، اور یہ 24 دسمبر 1988 سے لے کے 12 اکتوبر 1999 تک، یعنی 1999 تک یہ سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ 6 سال کے لیے انتخاب ہوتا ہے سینٹ کے چیئرمین کا، تو یہ 12 سال تک لانگسٹ پیریڈ کے لیے 2 دفعہ 2 ٹینیورز میں یہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے، اور پاکستان میں 88 سے لے کے 99 تک جمہوریت کے نام پہ جو تماشا ہوتا رہا، اسمبلیاں ٹوٹتی رہیں، اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہیں، حکومتیں آتی رہیں، وزراء اعظم تبدیل ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود وسیم سجاد کا جو ٹینیور ہے وہ پورا انہوں نے ٹینیور کیا، اور 2 ٹرمز جو تھیں وہ چیئرمین سینٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ اسے اگر ہم بات کریں اس سے اگلے ٹینیور کی، تو میاں محمد سومرو جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ سے تھا، وہ مارچ 2003 سے لے کے 11 مارچ 2009 تک، یعنی 6 سال کے لیے سینٹ کے چیئرمین کے عہدے پہ کام کرتے رہے۔ اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو فاروق اشنائک، یہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اور یہ 12 مارچ 2009 سے لے کے 11 مارچ 2012 تک سینٹ کے چیئرمین کے عہدے پر کام کرتے رہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی اسی ٹینیور کی کنٹینیوٹی، یعنی اگلے 3 سال کے لیے نیر بخاری کو 2012 سے 2015 تک جو ہے چیئرمین بنایا گیا۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ہی ٹینیور کے لیے 6 سال کے لیے 2 دفعہ چیئرمین سینٹ جو ہیں اپنے چینج کیے، 2 اپنے اہم لوگوں کو موقع دیا چیئرمین شپ کے اوپر کام کرنے کا۔
اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو اگین پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی جو ہیں وہ 12 مارچ 2015 سے لے کے 11 مارچ 2018 تک سینٹ کے چیئرمین کے طور پر کام کرتے ہیں. لیکن 2018 کا جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑا اپسیٹ ہوتا ہے, ایک بڑا سرپرائز ملتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہ 6 سال چیئرمین شپ کے ٹینیور میں پورا کرے گی, لیکن انتخابات میں جو اتحادی جماعتیں تھیں کچھ, جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور دیگر جماعتیں ان کے ساتھ شامل تھیں, وہ اپنا چیئرمین کامیاب کروانے میں, امیدوار لانے میں کامیاب رہے, اور ان کا نام ہے صادق سنجرانی. اور ابھی سینٹ کے جو چیئرمین ہیں اس وقت موجودہ وہ صادق سنجرانی ہیں. اگر ہم ساری اسٹیٹسٹکس کی بات کریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, تو جو سب سے زیادہ دفعہ اگر چیئرمین سینٹ کی ہم بات کریں تو ہمیں 4 جو چیئرمین ہیں سینٹ کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر آتے ہیں. اور وسیم سجاد کا ہم نے آپ کو بتایا کہ لانگسٹ ڈیوریشن ہے ان کا چیئرمین شپ کا, اور ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے سینٹ میں. تو سینٹ کے حوالے سے جو ہے قانون سازی جو ہے وہ ایک اہم کام ہے سینٹ کے ذمہ. ہماری جو قومی اسمبلی ہے وہ ایوان زیریں کہلاتا ہے, اور ہمارا جو سینٹ ہے وہ ایوان بالا کہلاتا ہے. تو ہمارا جو آئینی تسلسل ہے, ہمارا جو آئینی ڈیکورم ہے, وہ ان دونوں ایوانوں کے ملنے سے, ان دونوں ایوانوں سے مکمل ہوتا ہے. قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوتی ہے اس پر بحث ہوتی ہے, اس کے بعد وہ مزید بحث کے لیے سینٹ میں بھیجی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آئینی ادارہ ہے, اور ملک کے جو بڑے سرکردہ لوگ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو سینٹ میں لایا جائے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے اور پیسہ چلانے کی وجہ سے الیکشنز میں ایسا کم ہوتا ہے. ابھی بھی ایک کوشش کی گئی تھی اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروانے کی, لیکن الیکشن کمیشن نے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ وہی خفیہ رائے دہی کے ذریعے کروائے, اور ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بھرمار ہے, بارش ہے. لیکن یہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, اور وہاں پر اچھے اور شفاف لوگوں کو ہی آنا چاہیے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ سینٹ کے حوالے سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرے گی. اس طرح کی اور بھی ایپیسوڈز مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.